الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اسلام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ گویا دل سارے اعمال کا سرچشمہ ہے۔ دل اور اس کا ارادہ اعمال اور افعال میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں نیت کی درستگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور حسن نیت سے دل کا کیا تعلق ہے؟ انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے، جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور اس کا بدلہ وہ دنیا میں چاہتا ہے تو ہم اس کا بدلہ ہم دنیا میں دیں گے۔ جو کوئی آخرت میں اس کا بدلہ چاہتا ہے تو اس کا بدلہ ہم آخرت میں دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے معنی قصد، ارادے، اور اسی وجہ کا نام ہے جس کے لیے کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، اچھا کام ہو یا کوئی برا کام ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت وہ خواہش ہے جو تجھے کسی کام کے اندر لگا دے، اور کام وہ چیز ہے جس کے کرنے پر تو قادر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اعمال تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے اعمال جو صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ دوسرے گناہ اور معصیت کے اعمال ہوتے ہیں۔ تیسرے قسم اور مباح کے اعمال، یعنی وہ اعمال جسے کہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس طرح حاضرین اکرام، گناہ اور نافرمانی والے اعمال میں اگر ہماری نیت اچھی بھی ہو تو اس کا ہمیں اجر نہیں ملتا ہے۔ ہماری عبادت وہ اطاعت کی تمام تر دار و مدار صرف اخلاص اور اس کی نیت کی موجودگی پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ہاں وہی ہمارا عبادت مقبول اور مطلوب ہے جو دل کی پوری توجہ کے ساتھ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں دوسرا کوئی غرض نہ ہو۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ آج لوگ، آج کے زمانے میں نماز اور روزے کے پابند لوگوں میں بھی ہمیں وہ اثر نظر نہیں آتا جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور فحش اور برے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور ظلم اور حق تلفی بھی کرتے ہیں، اور طرح طرح کے حرام و ممنوع کام بھی کرتے ہیں، اور نمازی کے نمازی بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نمازی وہ نماز نہیں ہے جس کی خبر قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ اور اول تو یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خلوص ہے ہی نہیں جو بندگی کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری توجہ نماز اور عبادتوں کی طرف عموماً نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں۔ اور یہی حال ہماری صرف نماز کا نہیں ہے، تمام عبادتوں کا ہمارا یہی حال ہے، اور ہمیں ان کی عادت پڑ چکی ہے۔ دوسرے بہت سے کام حسب نیت ہم کر لیتے ہیں، اسی لیے ہماری نماز، روزہ اور دیگر نیک اعمال وہ اثر نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، عادت اور عبادت کے اندر صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر ہماری نیت بہتر ہوگی تو ہماری عادت بھی عبادت بن سکتی ہے، اگر ہماری نیت بہتر نہیں ہوگی تو ہماری عبادت بھی عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہر اچھے قول و عمل اور عبادت و اطاعت کے وقت اس کی نیکی کر لینا ضروری ہے، اور صرف نیت خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا اور اس کی عبادت کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر زبان سے بھی کوئی اگر نیت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ چاہے عربی میں کر لے یا اردو میں کر لے یا اور کوئی دیگر زبانوں میں کر لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبولیت اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن تمہاری نیتوں پر اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ اعمال کا وزن بڑے بڑے کارناموں سے یا مال کی کثرت سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ خلوص نیت کے پیمانے سے ہمارے اعمال کی جانچ کی جائے گی۔ سامعین اکرام، ایک مومن کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اڑتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے اور کام کاج کرتا ہے اور زندگی بھی گزارتا ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن مومن وہ سب کام کرتا ہے جو عام لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں اور مومن کے اندر فرق یہ ہے کہ نیت اس کی شعوری کوشش اور خلوص کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ کثیر رقم مال خرچ کر کے ایک مسجد کی تعمیر کرتا ہے، یعنی مسجد بناتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میری بڑائی ہو اور دنیا کے اندر میرا نام روشن ہو، بلکہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اسے اجر سے محروم کر دے گا۔ اگر کوئی لیبر ہے، مزدور ہے، وہ مسجد کی تعمیر میں کام کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر میں یہ مسجد کے اندر کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا آخرت کے اندر اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر دے گا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اجر غیر ممنون، یعنی بے انتہا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اسی لیے مگر جو مال خرچ کر کے مسجد بنانے والے کو آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے عمل میں خلوص میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو الخسران المبین، یعنی سرے خسارے میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے ہماری نیت، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنی دینی مجالس اور نشستوں کا اہتمام کرنے والے معمولی کارکنان، گمنام، خاموش پانی پلانے والے اور جوتے قطار میں لگانے والے اور صفیں بچھانے والے، حتیٰ کہ واش روم جو باتھ روم صاف کرنے والے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو اجر سے نوازے گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، رب کی رضا کو فراموش کر کے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آخرت کے اندر تو ہماری آخرت تو تباہ ہو ہی جائے گی اور دنیا بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی طرف جما دینا چاہیے، اور نیت درست ہوگی تو منزل جنت ہوگی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے اعمال کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اور کون کس نیت سے کام کر رہا ہے اللہ اس کو بہتر معلوم ہے، اور اس کا علم اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں دیا ہے، بلکہ نیت کو سامنے رکھ کر سارے اعمال کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں لے گا۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت برا چلن ہے کہ ہم جلدی سے دوسروں کی نیت کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی غلط سوچتے ہیں، اور ہم خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس نے فلاں منافقت سے کام لیا ہوگا، وہی کام اگر وہی خیال اگر ہمارے لیے ہو تو مصلحت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہم نیت ہماری اچھی رکھ کے کرنے چاہیے۔ محترم حضرات، اس وقت جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، چھان پٹک ہوگی، کھرے اعمال سے کھوٹے اعمال کو الگ کیا جائے گا، اس وقت انسان کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، اس کے خیرات، صدقات، نیک اعمال راکھ کی طرح اٹھ جائیں گے اور میزان خالی کا خالی رہ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہماری عمر ہے، صلاحیت ہے، یہ سارے وسائل ہمیں دوبارہ نہیں ملنے والے ہیں۔ اسی لیے کل کی اس رسوائی سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم آج کے ایک عہد کر لیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہوئے میرا جینا، میرا مرنا، میری محبت اور میری ریافت، میرا دینا، میرا لینا، میرا غصہ اور میری محبت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس سب پر اللہ کا چھاپ ہونا چاہیے، اور یہ سب پر اللہ کا رنگ ہونا چاہیے۔ محترم بزرگوں، دوستو، جو بھی ہم کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جو انسانوں کو دنیاوی افکار سے نکال کر رحمان اور رحیم کے ذات سے جوڑ دیتا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، کام کاج کرتے وقت ہمیں بار بار خود سے یہ سوال کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہم پر کس نے ڈالی ہے، کون اس کا صلہ دینے والا ہے اور کس کو ہم خوش کرنا ہے۔ اپنی نمازوں میں ہم اپنے پیارے رب کے سامنے ہماری رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری مال، میری جسمانی اور قولی عادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہے۔ کسی ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ نیت ہو اگر نیک تو دیتا ہے خدا بھی کرتے ہیں اعمال لوگ نیک تو ملتا ہے صلہ بھی۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، غرض یہ ہے کہ ہماری عبادت صرف جھکنے کی نیت سے نہ ہو بلکہ نیتوں کی پابندی سے ہو۔ اچھی نیت کرنے والوں کو سکون ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر نیت اچھی پاکیزہ ہو تو دل میں تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تمہاری نیت کتنی بھی اچھی ہو، لوگ تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتے ہیں، اور تمہارا دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔